اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ محترم معزز حضرات، سامعین کرام، آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی بات اور ان کے تعلق سے گفتگو جاری ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور اس پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ماحول بنا، جس نے مستقل ایک فتنے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے خلاصے اور تصفیے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے اس سلسلے میں چند باتیں ان کو کہی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا خلاصہ اور اس کا تصفیہ اس طرح سامنے آئے گا۔ وہ ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر ان کو اللہ کا یہ حکم بتلایا۔ اس پر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور بجائے یہ کہ سیدھی اور صحیح بات کو مانتے اور اس پر عمل کر کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے، اس مشکل سے اپنا آپ کو بری کرتے، مزید اس میں پھنستے گئے اور وہ بات بناتے گئے۔ چنانچہ ان کی باتیں بنانا اور بات میں سے بات نکالنے میں ایک یہ بات بتائی اور یہ بنائی انہوں نے کہ اے موسیٰ، چلو ہم مانتے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں گے اور اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ نے جیسے ابھی بتلایا ہے کہ وہ گائے نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ بہت زیادہ کم سن عمر یعنی بچی ہو، بلکہ درمیانی ہو۔ اب ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں ذرا سے یہ بھی بتلا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، ما لونہا، کہ وہ کس رنگ کی ہو، وہ کالی ہو، وہ سفید ہو، وہ لال ہو، وہ زرد ہو، یا کیسی وہ گائے ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ وہ رنگ زرد تیز رنگ کی ہونی چاہیے، اور اس گائے کی خوبی اور اس گائے کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اس قدر اچھی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہو۔ یا جیسے ہمارے عرف عام میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نظر کو بھا جانا، یعنی دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو اور جاذب ہو، کشش ہو اس کے اندر کہ دیکھ کر انسان کہے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے اور یہ اچھی بات ہے اور اس کا فائدہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گائے کے رنگ کا بھی خلاصہ کیا اور گائے کا رنگ بھی تجویز فرمایا کہ وہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور صاف ستھری ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت زیادہ بچی ہو۔ اس آیت سے بھی وہی پیغام اور سبق ملتا ہے جیسے دوسری آیات سے ملا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم جس انداز سے جس طرح سے ہو اس کو اتنی ہی سادگی سے، اسی پیرائے میں اور اسی موزونیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں اور نظیریں دوسرے مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے آپ سے پہل نہ کرے اور بے ہوئی چیز کو اس طرح اس کو اجاگر نہ کرے کہ اگر خدا نخواستہ وہ چیز ان پر لازمی طور پر پیش کر دی جائے اور وہ اس میں پریشانی کا سبب اور شکار بن جائے۔
اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اسی انداز میں مانے اور اس کو اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کے احکام کو، اللہ کے احکام مان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔